بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، آپ اپنی گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ناظرین اکرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نئے آرمی چیف عاصم منیر باجوہ صاحب کی تعیناتی کل ہوگی، سب پاکستانیوں نے دیکھا۔ اس میں ایک بات مزے کی ہے، کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں جو اس کے متعلق دیکھنا چاہتی تھیں وہ تو ہوا نہیں، اور جو ہوا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ یہ نام بھیجیں گے تو خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہ فرمائیں گے کہ اس پہ سمری پہ سائن نہیں کرنا، دستخط نہیں کرنا، وہ اس کو عدالت میں ہو سکتا ہے لے جائیں، تو ہمارا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ لیکن خان صاحب نے بڑا پن دکھایا اور فوراً صدر مملکت صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ سمری پہ 1 منٹ سے بھی پہلے دستخط کریں۔ تو یوں ان کے خواب جو تھے، وہ درینہ خواب جو 8-7 ماہ سے وہ دیکھ رہے تھے، وہ چکنا چور ہو گئے۔ ناظرین اکرام، کل جیو پہ ایک خبر چلی کہ جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس یہ جو ہیں یہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، یعنی مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ناظرین اکرام آرمی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، پاک فوج میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ اگر کوئی جونیئر آرمی چیف تقرری اس کی ہو جائے تو جو سینئر ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے کام نہیں کرتے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، محبت شفقت پیار کے ساتھ نئے آنے والے آرمی چیف کو مبارکباد دیتے ہیں اور پھر خوشی خوشی مستعفی ہو کر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، سینئرٹی کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سینئرٹی کا لحاظ رکھا گیا ہے اور عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نئے تعینات ہوئے ہیں۔ تو جیو نے یہ خبر چلائی ہے۔ حالانکہ جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس یہ 2023 اپریل کے ماہ میں، ایک نے 27 کو ایک نے 30 کو، ایک ہی ماہ 2-3 دن کا فرق ہے، ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ تو انہوں نے ایسا فیصلہ کوئی بھی کیا نہیں ہے، لیکن جیو نیوز نے یہ خبر چلائی ہے۔ کس کی منشا پہ چلائی ہے، کس کی رضامندی پہ چلائی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے چلائی ہے، اس پہ بھی کوئی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو جھوٹی خبر ہو وہ جیو کے پاس پرمٹ ہے کہ وہ چلا دے، تو اس پہ کچھ نہ کچھ انکوائری ہونی چاہیے۔ کیوں اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، اس پہ کچھ نہ کچھ انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین امت مسلمہ کے لیڈر جناب عمران خان صاحب۔ آج انہوں نے کال دی ہے کہ تمام پاکستانی ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد میں پہنچیں، حقیقی آزادی کی خاطر پہنچیں، ملک کو بیرونی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں اور اسلام آباد پہنچیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف GHQ نے باقاعدہ اجازت دی کہ وہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد جو ہے وہ اتار سکتے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں، دوسری طرف انتظامات شروع کر دیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، لیڈران نے، کہ سٹیج بنانا شروع کر دیا۔ اسی سناب میں DC اسلام آباد وہاں پہنچے، پولیس پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہاں آپ سٹیج نہیں بنا سکتے، اس کو اکھاڑیں۔ جب انہوں نے پوچھا کیوں، ہمیں تو اجازت ملی ہے، انہوں نے کہا جی اوپر سے حکم آیا ہے کہ ہم یہاں سٹیج نہیں بنانے دیں گے آپ کو۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آیا، رانا ثناءاللہ نے بھیجا وفاقی حکومت، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی اوپر سے آیا ہے۔ تو اب سوچنے والی بات ہے، اوپر کون ہو سکتا ہے؟ اوپر تو خدا کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام کون سی طاقت ہے جو اوپر سے حکم دیتی ہے؟ اس کے متعلق تو وفاقی حکومت کو بھی نہیں پتہ، رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ کون اوپر سے حکم دیتا ہے۔ حالانکہ وفاقی حکومت ہے، رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پریز بلائی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہ وفاقی حکومت کی ہو رہی ہے نہ ہی پنجاب حکومت کی ہو رہی ہے۔
اوپر سے حکم دینے والا طاقتور جو شخص ہے وہ حکم دے دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، طاقت آنی جانی چیز ہے، فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، سب کے پاس طاقت آئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ زوال دکھاتا ہے تو پھر گھڑیاں نہیں، منٹ نہیں، لمحے نہیں، ساتھ نہیں، ایک سیکنڈ کا کام ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے گرا دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے۔ تو ان طاقتوں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، عہدہ، کرسی، لاٹھی آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں ان کو سٹیج بنانے سے روک دیا گیا، سٹیج دوبارہ اب نئی جگہ بن رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں آج پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم سابق جو ہیں عمران خان صاحب کتنا جم غفیر، کتنا سونامی جو ہے وہ راولپنڈی میں اکٹھا کرتے ہیں۔ آج پتہ چل جائے گا سب کو کہ مولانا ثناء اللہ صاحب سیکیورٹی دینے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، دہشت گردی کا، ان کے اس جلسہ پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، ان پہ جان لیوا حملہ ہونے کا خطرہ ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ تو ان طرح کی خبریں جو ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی مضبوط کریں ان کی، کیوں اپنی ناکامی دکھا رہے ہیں؟ وفاق میں ان کی حکومت ہے، سب اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وفاقی حکومت کو، پنجاب حکومت کو، ان کی وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، اچھی سیکورٹی دینی چاہیے ان کو۔ تو ناظرین اکرام، وہاں بہت اچھے انتظامات اب ہو رہے ہیں۔ سٹیج اور عوام کا فیصلہ کافی رکھا گیا ہے کہ سٹیج سے عوام دور رہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ویسا ہو تو عوام جو ہے اس میں محفوظ رہ سکیں۔ تو ناظرین اکرام، آج بہت امید کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی کی جانب پاکستان کے چاروں اطراف سے، ہر کونے سے لوگ نکلیں گے حقیقی آزادی حاصل کرنے کی خاطر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال کو سنتے ہوئے لوگ نکلیں گے، اور سارے ریکارڈ، جتنے بھی ریکارڈ ہیں، پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، بڑے سے بڑے جلسے کرنے کے، اور آج تمام ریکارڈ توڑ دیں گے خان صاحب۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب اگر بڑھیں نا تو جنرل باجوہ صاحب کے جو اثاثوں کے متعلق لیک ہوئی تھی بات FBR سے، تو اس کے کل سننے میں آیا ہے، اندر کی خبر رکھنے والے فرماتے ہیں کہ 2 اعلیٰ افسران کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ بڑا اچھا کیا گیا ہے، وفاقی حکومت نے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا جب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اثاثوں کی جب ڈیٹیل لیک ہوئی تھی، ان افسران کے خلاف بھی انکوائری ہوتی، اگر ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اگر آرمی چیف کے اثاثوں کو جو کاغذات ہیں ریکارڈ لیک کرنے پر افسران کو معطل کیا جا سکتا ہے، فارغ کر دیا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کیا وہ چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہیں یا چھوٹے عہدے پہ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں؟ ان کو انصاف نہیں اس ملک میں مل سکتا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان افسران کو بھی فارغ کر دیا جاتا، لیکن ابھی تک کوئی ان افسران کے خلاف کوئی بھی کارروائی سامنے دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ بھی ایک بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو ناظرین اکرام، آگے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جو موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، جن کے پاس وہ مشورہ لینے کے لیے بھی جاتے ہیں لندن۔ تو ان کا اب مقدر دیکھیں، لندن کی جیل ہوتی ہے یا پاکستان کی جیل، انتخاب انہوں نے خود کرنا ہے، کیونکہ جو تسنیم حیدر شاہ صاحب نے اپنا بیان دیا ہے، میڈیا پہ آ کے دیا ہے کہ مجھ سے شوٹر مانگے گئے، نواز شریف صاحب نے اور ناصر بٹ اور میں تینوں موجود تھے، مجھ سے شوٹر مانگے گئے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے اور ارشد شریف کو قتل کروانا ہے، اور کروانا ہے نئے آرمی چیف کی تقرری تعیناتی سے پہلے کروانا ہے، تو آپ ہمیں شوٹر مہیا کریں۔ تو ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ یہ بہت دلیر آدمی ہیں، دشمن دار ہیں، ان کے پاس گارڈ وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں، یہ آپ کو شوٹر مہیا کریں گے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا چلو میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ مجھ سے شوٹر مانگے گئے کینیا میں بھی، کہ کینیا میں بھی آپ ہمیں مہیا کریں شوٹر، اور پاکستان میں بھی جگہ ہم مہیا کریں گے، وزیر آباد، تو شوٹر آپ مہیا کریں گے۔
تو ان کے بیان کے مطابق کہ میں نے جواب دے دیا کہ میں اس کام کے لیے شوٹر میرے پاس نہیں ہے، میں شوٹر نہیں دے سکتا، تو اس کے جواب میں مجھے ناصر بٹ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے شوٹر کا انتظام کر لیا، بندوبست ہم نے کر لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے کر لیا ہے بندوبست۔ پھر ناظرین کرام آپ نے دیکھا وزیر آباد میں سابق وزیر اعظم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو وزیر آباد کا ذکر اس نے بھی کیا، حالانکہ بہت ناظرین کرام بہت بڑا رسک لیا ہے اس شخص نے، تسنیم حیدر شاہ نے، اس میں اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، اور جان کا خطرے کے ساتھ ساتھ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اس میں، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی عدالتیں ہیں، نہ ہی پاکستان کی پولیس ہے، وہ برطانیہ کی پولیس ہے، برطانیہ کے ادارے ہیں، وہاں نہ ہی کسی وزیر اعظم کا فون چلتا ہے، نہ ہی کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ ہی وہ پریشر میں آتے ہیں، اور نہ ہی لمبی تاریخیں پڑتی ہیں، اور نہ ہی مجرم وہاں مجرموں کے یہ بہانے چلتے ہیں کہ آج کمر میں درد ہو گیا، آج بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، آج شوگر ہائی ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام اس کے بیان کی روشنی میں جو اس نے بیان دیا، پولیس نے بھی اس سے رابطہ کر لیا، پولیس کو بھی اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، باقاعدہ اس کے بقول کے اس نے درخواست بھی دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام اب انکوائری باقاعدہ شروع ہو گئی ہے وہاں، جس میں سابق وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا باقاعدہ، جس میں ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے اور اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب ان کو پاکستان آنا پڑے گا، پاکستان میں آئیں گے اور تب بھی وہ جیل میں جائیں گے، بے شک ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی مرضی کے مطابق آرمی چیف بھی آ چکے ہیں، جو ان کی مرضی کا امیدوار تھا آرمی چیف، وہ بھی تعینات ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کو اگلے 1-2 ماہ میں پاکستان آنا پڑے گا، کیونکہ وہ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ برطانیہ میں بھی ہو سکتا ہے آئیں، ایک چکر لگائیں، یا امریکہ کے بعد پاکستان انہوں نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ان کی جان بچ سکتی ہے، سفارش چل سکتی ہے، فون چل سکتا ہے، بہانہ چل سکتا ہے، طاقتور شخصیات سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن برطانیہ میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ناظرین اکرام نواز شریف کا پاکستان آنا ضروری ہو گیا ہے، ویسے وہ ان کو شوق نہیں ہے آنے کا، وہ باہر خوش ہیں، ادھر آ کے جیل کاٹنی ہے تو اس میں توہین سمجھتے ہیں، بدنامی سمجھتے ہیں، لیکن آنا پڑے گا۔ اب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، کیونکہ انہوں نے مقدمے سے بچنا ہے برطانیہ میں، اس لیے انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ کر۔ ناظرین کرام یہ تھے آج کے معاملات جو آپ کو میں نے آج کی نئی خبریں دی ہیں، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک ناموں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔